ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 اپریل 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے اور لائیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کا آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جو بفضل تعالی ہم قادیان دارالامان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، اور حسب معمول یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو اس لیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے جڑ سکیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے جو ایپیسوڈز کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور گزشتہ ایپیسوڈز کی تسلسل میں آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو علامات موعودہ پوری ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو تائید و نصرت آپ کے شامل حال رہی ہیں اور اظہار علی الغیب اور استجابت الدعا کا جو عظیم الشان اعجازی نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اس کے تعلق سے آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی تمہید کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں جو علماء کرام کا پینل ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، دونوں ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلی آئی ہے کہ وہ ہر ظلمت اور بے دینی کے دور میں اپنی طرف سے کسی پاک شخص کو دنیا کی اصلاح اور قیام ایمان کے لیے مبعوث فرماتا ہے، اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قیام ایمان کے لیے اور لوگوں کی روحانی فلاح و بہبود کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو بھجوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے زندہ نشانات اور تازہ نشانات سے دنیا کے سامنے اپنے چہرے کو ظاہر کر سکے اور دہریت کی ظلمت سے لوگوں کو نکال سکے۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ببانگ دہل اعلان فرمایا کہ آخری شریعت اور آخری روحانی سلطنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کے بعد آپ علیہ السلام کی کامل مطابعت اور آپ کی کامل پیروی اور اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں خدمت اسلام کا فریضہ ایک مامور کی حیثیت سے آپ کے ذمہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی علامات آخری زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات آخری زمانے کی اور مسیح موعود کی بعثت کے وقت کی بیان فرمائی ہیں، ان کا ظہور آپ علیہ السلام کے وقت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ پوری ہوئی ہیں۔ مسیح کی آمد کے تعلق سے جو پیشگوئیاں قرآن کریم اور احادیث میں مذکور ہیں، ان کے تعلق سے مسلمان ایک ایسا بعید از قیاس دنیا میں بس رہے ہیں
کہ جن کے مطابق ان نشانات کا پورا ہونا لامحال نظر آتا ہے۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ان آسمانی معموں کا حل فرمایا اور ان کی تشریح اور ان نشانات پر سے تمثیل اور استعارے کو پردے کو اٹھا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان نشانات کی تشریح بیان فرمائی ہیں، جن کو دیکھنے سے، جن پر غور کرنے سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے وقت میں یہ ساری پیش گوئیاں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ پوری ہوئی ہیں۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام اور بانی اسلام اور صحیفہ اسلام کی صداقت کو پرکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے پاس آئے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نہایت ہی مشفقانہ اور کریمانہ سلوک مجھ سے ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق صادق ہوں، اس کا مشاہدہ کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور مخاطبہ الہیہ کا شرف مجھے اس نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے قبل از وقت مجھے پیش گوئیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ پیش گوئیاں اپنے وقت میں بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ پوری بھی ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری فتح اور نصرت کی پیش گوئی عطا فرمائی ہے، اور میرے دشمنان کو اور میری مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دکھایا ہے۔ ناظرین، یہ ساری علامات ایسی ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاوی کی صداقت پر ایک عظیم و شان دلیل ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ناظرین ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو علامات موعودہ پوری ہوئی ہیں اور استجابت الدعا اظہار الغیب کا جو عظیم الشان اعجازی نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی تفصیل کے تعلق سے ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ اگر اس موضوع کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجیے گا، ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسیح کی بعثت کے وقت ظہور کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث میں بہت سی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ یہ پیش گوئیاں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں کس طرح پوری ہوئیں، جو کہ دراصل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاکم اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں آخری زمانے کی بہت ساری علامات بیان ہوئی ہیں، جس کا تعلق خاص طور پر مسیح موعود اور امام مہدی کے ظہور سے متعلق ہے، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تمام علامتیں پوری ہو چکی ہیں، اور علامات تو بے شمار ہیں جو مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن مختصر چیدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کو آنکھوں دیکھی چیز کی طرح معلوم کرنا چاہے اسے اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت سے شروع ہونے والی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ تو گویا کہ اس کے اندر جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ آخری زمانے سے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ علامتیں بہت حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ چنانچہ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ سورج کا لپیٹا جانا یا تاریک ہو جانا یہ ایک علامت ہے جو قرب قیامت کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور بھی اسی وقت میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے تاریک ہو جانے سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ ظاہری طور پر جو سورج ہے اس کو گرہن لگے گا، دوسری اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر قرار دیا ہے، روشن سورج آپ کو قرار دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے سورج کو لپیٹا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق فاضلہ جو احادیث میں بھی مذکور ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں، ان کے اوپر ایک دھند چھا جائے گی اس رنگ میں کہ لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت سے جس رنگ میں
सबक लेकर अपने आप को संवारना चाहिए वो संवारना छोड़ देंगे वगैरह ज़ालिक। तो इस ज़माने में यही हाल है। मुसलमान कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर नज़र आते हैं। और जैसा कि पहले जो बहसें हो चुकी हैं उसमें यह ज़िक्र हो चुका है कि मुसलमान बिगड़ जाएंगे, इस्लाम बराए नाम रह जाएगा और कुरान के सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे वगैरह ज़ालिक। तो इसके अलावा सूरत क़यामा में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, लोग पूछते हैं कि भाई क़यामत कब आएगी। फ़इज़ा बरक़ल बसरु व खसफ़ल क़मरु व जुमिअ शम्सु वल क़मर व यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आँखें पथरा जाएंगी और चाँद को ग्रहण लगेगा और सूरज और चाँद को दोनों को ग्रहण लगेगा, दोनों को जमा कर दिया जाएगा और उस वक्त इंसान कहेगा अब तो फ़रार की कोई राह नहीं है। चुनाचे अहादीस में भी जब हम मुतालिया करते हैं तो इसके मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी वाज़ेह पेशगोई मौजूद है और वो ये है, दार क़ुत्न की रिवायत है हज़रत इमाम बाक़र से कि इन्ना ले महदीना आयतैन लम तकुना मुंज़ ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ यनकसिफ़ुल क़मरु लि अव्वलि लैलतिन मिन रमज़ान व तनकसिफ़ुश शम्सु फ़ि निस्फ़ि मिन्हु व लम तकुना मुंज़ ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे मेहदी की दो बड़ी आयतें और निशानात हैं कि इससे पहले किसी भी मुद्दई नबूवत या रिसालत या मामूरियत को ये निशान नहीं दिए गए। वो क्या हैं कि रमज़ान के महीने में चाँद को मुकर्ररा तारीख़ों में से पहली रात को और सूरज को उसकी मुकर्ररा तारीख़ों में से दरमियानी दिन को ग्रहण लगेगा। तो और आपने फरमाया कि ये निशान किसी और के लिए अल्लाह ताला ने आज तक नहीं मुकर्रर किया। चुनाचे इसके मुताबिक जब हम जायज़ा लेते हैं तो 1898 में अल्लाह ताला ने ये मार्च के महीने में जो 21 मार्च था चाँद ग्रहण अपने मुकर्ररा तारीख़ों में हुआ, यानी 13वीं तारीख़ को चाँद ग्रहण लगा। यहाँ मैं ये भी वजाहत कर दूँ, बाज़ लोग ये कहना चाहिए नादानी से इस तरह कहते हैं कि पहली तारीख़ के रात को ग्रहण लगेगा, हालांकि पहली तारीख़ का नाम तो चाँद तो इतना बारीक होता है कि अव्वल तो नज़र ही आता नहीं। और आप देखते हैं कि ईद के मौके पर कितने सर फटोल होते हैं, कोई कहता चाँद नज़र आ गया, कोई कहता नहीं नज़र आया। तो दरअसल बात ये नहीं है कि एक बात तो इसमें यह मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पहली से लेकर 3 तारीख़ तक का जो चाँद है ये आम तौर पर हिलाल, पहली तारीख़ का जो चाँद है उसको तो हिलाल कहते हैं, उसके बाद जो चाँद आता है उसको कमर कहते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यनकसिफ़ुल क़मर, यनकसिफ़ुल हिलाल नहीं फरमाया। एक तो लफ्ज़ी तौर पर ये माने, दूसरी ये है कि चाँद को ग्रहण लगने की जो तारीख़ें हैं 13वीं, 14वीं और 15वीं, ये 3 तारीख़ों में ही ग्रहण लगते हैं, इसके अलावा और किसी तारीख़ में ग्रहण नहीं लगता। चुनाचे इक़्तिराबुस्सा नवाब सिद्दीक़ हसन खान साहब भोपालवी की किताब है, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि चाँद को ग्रहण लगने की तारीख़ें 13, 14 और 15 तारीख़ है जिसमें चाँद को आमतौर पर ग्रहण लगता है, और सूरज को ग्रहण लगने की तारीख़ें 26, 27, 28 और 29, ये 3 तारीख़ें मुकर्रर हैं कि आम तौर पर ज़मीन और सूरज के दरमियान या तो चाँद आ जाता है या चाँद और ज़मीन के दरमियान सूरज आ जाता है, इस सूरत में ये ग्रहण लगते हैं। तो बहरहाल ये निशानी अल्लाह ताला के फल से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में 1898 में ये बड़े आसन रंग में पूरी हुई। और जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, अब बड़े बड़े उलमा पहले तो इंतज़ार कर रहे थे कि सूरज और चाँद को ग्रहण लगना है मेहदी के ज़माने में, और जब लग गया कहने लगे ओहो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मिर्ज़ा साहब का जादू चल जाएगा। अब कहते हैं कि अब हमारा कहाँ राह फरार, वो मुख्तलिफ़ तावीलें निकालनी शुरू कर दी, कहने लगे कि हदीस ही ज़ईफ़ है। जब पूरी हो गई तो वो ज़ईफ़ कहाँ रही, फिर तो उसने अपनी सदाकत ज़ाहिर कर दी। तो बहरहाल एक निशानी ये थी कि सूरज और चाँद को ग्रहण लगना वो अल्लाह ताला के फज़ल से पूरा हुआ। इसी तरह से कुरान मजीद में जो सूरत तकवीर है, अल्लाह ताला फरमाता है वैज़ल जिबाल सुय्यरत, पहाड़ों को चलाया जाएगा। अब ये इस ज़माने में देखें, इससे पहले ये नहीं था, लेकिन जूँ जूँ साइंस ने तरक्की की है, बड़े बड़े पहाड़ों को डायनामाइट लगा के उड़ा दिया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, सुरंगें खोदी जाती हैं, और आप देखेंगे कि दुनिया के हर बड़े ममालिक में इस तरह से इंडिया में भी मौजूद है। ये हिमालय में भी देखेंगे आप जवाहर टनल मशहूर है, इसी तरह से अब रेलवे जारी हो गई है, उन्होंने भी सुरंग खोद खोद के रास्ते मुख्तसर कर दिए हैं, या बाज़ जगह पहाड़ उड़ा कर
उसको मैदान बना दिया गया है। तो ये इस ज़माने में पूरी हो रही है, इससे पहले पूरी नहीं हुई थी कभी भी। वइज़ल इशारा उत्तिलत, अल्लाह ताला ने फरमाया जब 10 माह की या 8 माह की गाभन ऊँटनी को छोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह हदीस में भी इसका जिक्र आता है कि वला युतरकन्नल क़लासो फला युसा अलैहा, कि जो नौजवान ऊँटनियाँ होंगी उनको छोड़ दिया जाएगा, उनसे कोई काम बार बर्दारी का या सवारी का नहीं लिया जाएगा। तो मौजूदा ज़माने में ये अलामत भी नज़र आ रही है कि ऊँटों से उतना काम नहीं लिया जाता, जैसा कि बड़ी बड़ी नई सवारियाँ निकल आई हैं, मोटरें निकल आई हैं, बसें निकल आई हैं, क्रेनें निकल आई हैं, इसी तरह से रेल निकल आई, हवाई जहाज़ निकल आए, दुखानी जहाज़ निकल आए, हवाई जहाज़ निकल आए हैं। तो मुख्तलिफ़ सवारियाँ निकल आई हैं, जिसकी वजह से अब ऊँटों से बार बर्दारी का या इसी तरह से उनके ज़रिए से सवारी का निज़ाम अब जारी नहीं रहा। इस जगह मैं ये भी बयान कर दूँ, पिछले किसी एपिसोड में हमारे एक दोस्त ने ग़ालिबन अरब कंट्रीज़ से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने ज़िक्र किया कि जी आप कहते हैं ऊँट तो बेकार हो गए, कहाँ यहाँ पर देखो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनसे काम लिया जा रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि रेलवे लाइन बिछाई ही जा रही है और ऊँटों से काम, ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ऊँटों से काम लेना, जुज़वी तौर पर काम लिया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े काम तो ऊँटों से अब नहीं लिए जा रहे हैं और दुनिया देख रही है। लेकिन सिर्फ ये कि चूँकि एक इनकार करना है तो एक इस किस्म की बात कर दी जाती है। और इसी तरह फरमाया वइज़ल वुहूश हुशिरत, जो वहशी अक़वाम है उनको जमा कर दिया जाएगा, या इसी तरह से जो वहशी जानवर दरिंदे परिंदे हैं इनको भी इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो इसके दोनों माने हैं कि चिड़ियाघर बनाए गए हैं, अब आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में हर किस्म के जानवर उसके अंदर जमा कर दिए गए हैं। और इसी तरह से वहशी अक़वाम आप देखेंगे, चाहे वो अफ्रीका की हों या ऑस्ट्रेलिया की हों या किसी यूरोप के किसी और इंटीरियर इलाकों के लोग हों, उन सब को आज मुतमद्दिद दुनिया के साथ जोड़ दिया गया है। ये अलामतें भी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी हो चुकी हैं। वइज़ल बिहार सुज्जरत एक निशानी बनाई गई थी कि दरिया से नहरें निकाली जाएंगी या दरिया खुश्क कर दिए जाएंगे। अब आप देखेंगे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, दरिया का पानी रोका जाता है, हस्बे ज़रूरत अपने मुल्क को आपाशी के लिए उसको लाया जाता है। और उसके अलावा इसी तरह से दो समुद्रों को मिलाया जाना भी इससे मुराद हो सकता है, जैसे कि बहर कुल्ज़ुम और बहर रोम को मिला दिया गया। इसी तरह नहर पानामा है, अमेरिका के दो समुद्रों को मिला दिया गया। तो इस ज़माने में ये सारी अलामतें पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह फरमाया वइज़न नुफूस व ज़ुव्विजत, लोगों को जोड़ दिया जाएगा। एक तो जो आज हमारा निज़ाम है आलम का, उसको हम आजकल कहते हैं ग्लोबल तौर पर तमाम दुनिया गोया के एक शहर के अंदाज में बस गई है। तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, बल्कि बाज़ लोग तफन्नुन के तौर पर ये भी कहते हैं कि देखो जी आज अगर कोई इंसान इंडिया से चले सुबह नाश्ता करके, दोपहर का खाना वो जाके लंच करेगा लंदन में और लंदन से फिर परवाज़ करके चला जाएगा अमेरिका, तो वो डिनर अमेरिका में करेगा, फिर वहाँ से अगर वापस आना चाहेगा तो रात फिर इंडिया में आ जाएगा, सुबह नाश्ता फिर इंडिया में करेगा। तो इतनी तेज़ रफ्तारी सवारियाँ निकल आई हैं कि जिसके नतीजे में तमाम इंसानों को जोड़ दिया गया है। तो इक़्तिसादी लिहाज से भी और इसी तरह से सियासी लिहाज से भी, और रेडियो, टेलीविज़न और दूसरे जो ज़राए हैं उनके ज़रिए से भी लोगों को जोड़ दिया गया। फिर एक अलामत बताई गई थी वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब सहीफ़े शाये किए जाएंगे, अखबारात और रसाइल और किताबें इस ज़माने में जिस कसरत से शाये हो रही हैं, बाज़ अखबारात की तादाद तो लाखों की तादाद में वो शाये होते हैं, फिर किताबें बड़ी आसानी से शाये होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ कादियान में भी अल्लाह ताला के फज़ल से बहुत उम्दा प्रेस लगा हुआ है और जदीद सहूलत से आरास्ता है और बहुत उम्दा रंग में यहाँ छपाई हो रही है। तो दुनिया में किताबों की इशाअत होना, अखबारात की इशाअत होना, प्रेसों का कायम हो जाना, ये सारी अलामतें मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी हो गई। वही इसी तरह है अहादीस में इसका ज़िक्र आता है वइज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फ़ंतज़िरी सात, जब अमानतें ज़ाय हो जाएंगी तो क़यामत का फिर इंतज़ार करो। मतलब ये कि दयानतदारी नहीं रहेगी, अमानतें ज़ाय हो जाएंगी। अब देखें कि किस तरह लूट खसूट और हर तरह से करप्शन चल रही है, कोई मुल्क इससे खाली नहीं है। कहीं बड़े मुल्कों में किसी और रंग में होती है, लेकिन छोटे मुल्कों में जो है बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। तो इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। काला कैफ़ा इज़ाअतुहा, किसी ने पूछा कि हुजूर अमानत कैसे ज़ाय हो जाएगी? काला इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फ़ंतज़िर साअता, कि जब
हुकूमत के अहकाम या हुकूमत का निज़ाम किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिया जाए जो उसका अहल ना हो, तो उस वक्त तुम रखो कि अब क़यामत आने वाली। तो गोया कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की ये अलामत है कि अमानतें ज़ाय हो जाएंगी और फिर उसका रंग ऐसे भी होगा कि करप्शन का इजाफ़ा हो जाएगा, और दूसरे इस रंग में भी कि ऐसे लोगों को हुकूमत सुपर्द कर दी जाएगी जो उसके अहल नहीं। अब देखिए अभी हाल में इलेक्शन के ऐलान हुए हैं 7 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, किस तरह से एक दूसरे पर गंद उछाला जा रहा है और किस तरह से ऐसे लोग सियासत में आ गए हैं जो इसके अहल नहीं है दरअसल, और जो ज़बानें वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंतहाई अखलाक से गिरी हुई। तो बहरहाल एक निशानी ये भी बयान की गई है। इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की किताब से ये लिया गया है, इन्ना मिन अशराति साअत अन युरफा अल इल्मु व यज़हर अल जहलु व यफ्शु ज़ना व युशरबुल ख़मर व यज़हबुर रजुलु व यबक़ा निसाउ हत्ता यकूना ले 50 इम्रअतन क़य्यमुन वाहिदुन, कि जब क़यामत की अलामात में से एक ये है कि इल्म उठ जाएगा। पहले भी मैं पिछले एपिसोड में बयान कर चुका, हुजूर से पूछा कि इल्म कैसे उठ जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुजूर हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे आगे पढ़ाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया ये बात नहीं है कि इल्म इस तरह से नहीं कि दिलों से उठ जाएगा या जहनों से उठ जाएगा, बल्कि रब्बानी उलमा उठ जाएंगे तो इस रंग में इल्म उठ जाएगा और जहल ज़ाहिर हो जाएगा। इसका भी हुजूर ने तशरीह की है कि लोग मामूली पढ़े लिखे होंगे, उनके पास फतवा लेने के लिए जाएंगे, जहालत से फतवे देंगे और दीन को वो बदनाम कर देंगे। पहले भी जिक्र हो चुका है कि आजकल तो बाज़ दीनी इदारों से फतवे बाकायदा बिकते हैं। 5,000 का फतवा है, 10,000 का फतवा है, 20,000 का फतवा है वगैरह ज़ालिक। ये सारे हम टीवी में देख चुके हैं नज़ारे। और इसी तरह से और बहुत सारी अलामात हैं, उन सब को बयान करने के लिए तो काफ़ी वक्त दरकार होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इस ज़माने में वो सारी अलामतें पूरी हो चुकी हैं, और ऐन वक्त पर, जबकि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसे फितनों के ज़माने में इस्लाह खल्क़ के लिए, खुसूसन मुसलमानों की इस्लाह के लिए और सारी दुनिया में दीन के गलबे के लिए इमाम मेहदी और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को ऐन वक्त पे मबूस फरमाकर 1882 में आपने मामूरियत का दावा किया, और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न हुआ तो बाकायदा 1889 में आपने बाकायदा बैत का ऐलान करके इलाही जमात का क़याम किया, और फिर उसके बाद 1890 में आप पर इंकशाफ हुआ कि वो मसीह जो आने वाला था वो तू ही है, और आपको साफ़ तौर पर बताया गया कि मसीह इब्न मरियम जो रसूलुल्लाह था वो फौत हो चुका है और उसके रंग में रंगीन होकर तू आया है। और सन 1891 से लेकर मसीह और मेहदी का दावा आपने किया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कि जमात अहमदिया रोज़ बरोज़ तरक्की करती चली जा रही है और अल्लाह ताला की तायीदात और नुसरत उसके शामिल हाल है। सो हम दावत देते हैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम अहले दुनिया को कि लोगों वो अलामतें पूरी हो चुकी हैं जो मसीह मऊद और इमाम मेहदी के आने की थीं, और इसी तरह वो अलामतें भी जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के अंदर भी पाई जाती थी कि उनका एक मुस्लिह आने वाला है। सो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सिर्फ़ मुसलमानों के लिए इमाम मेहदी और मसीहों के लिए मसीह बनकर नहीं आया, बल्कि हिंदुओं के लिए क्रिश्चियन भी हूँ, बुद्धों के लिए बुद्ध हूँ, और इसी तरह तमाम अक़वाम आलम की तरफ मेरी दावत है। उसी तरह जिस तरह के मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होने के नतीजे में आलमगीर तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और कुरान की शरीयत है, तो उस लिहाज से मैं भी अल्लाह ताला के फज़ल से तमाम दुनिया की इस्लाह के लिए इस वक्त मबूस किया गया। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। यहाँ पर एक कमर ये भी मलहूज़ रखना चाहिए कि कुरान करीम और अहादीस में जो आखिरी ज़माने की या मसीह मौत के ज़माने की अलामतें बयान हुई हैं वो तमसीली तौर पर बयान हुई हैं, और आपने बड़ी वजाहत के साथ यहाँ पर उन तमसील को हल फरमाया है। दरअसल ये भी हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम का इल्म कलाम है, जिन्होंने इन तमसील और इस तारे के पर्दे को इन अलामात से उठाया, जिसके बाद जब हम इन निशानात को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ी वजाहत के साथ ये हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदी हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मौद व मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी हुई हैं। तो ये भी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का अहया इस्लाम के लिए और इस्लाम के लिए
کہ اسلام کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے پاس، میں ان کا نام سب سے پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم عبدالجابر ملا صاحب ہیں آسام سے، مکرم عبداللطیف صاحب ہیں آسام سے، مکرمہ شاہین نصر اللہ صاحبہ ہیں پاکستان سے، اور مکرم میر سبحان علی صاحب ہیں اڑیسہ سے۔ ان سے انشاءاللہ ہم الگ ترتیب بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم عبدالجبار ملا صاحب سے، جو آسام سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالجبار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ میرا سوال یہ ہے، جی حضرت مرزا غلام محمد قادر السلام نے کس غور سے حمامۃ البشریٰ کتاب لکھا تھا اور ٹھیک ہے، اس کا کیا کامیابی ہوا، بیان کریں۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا محمد امید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1893 میں حمامۃ البشریٰ کتاب لکھی تھی، اور اس میں خاص طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا اور عرب احباب سے یہ کہا تھا کہ میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور میں اسے تم تک بھیجنا چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بعض حکومت کے کارندے ان کتابوں کو لیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ بڑے درد سے فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کس طرح سے وہ کتابیں تم لوگوں کو پہنچاؤں؟ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں بھی یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہاں سے پتہ کروں کہ میری کتابیں وہاں کیسے پہنچیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح صاحب کو وَبَشَّرَنِی رَبِّی، میرے رب نے مجھے عرب دنیا کے بارے میں بشارت دی کہ میں ان کا مشکل وقت میں کام آؤں گا اور ان کی میں مدد کروں گا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں انا کنت من الفائزین، کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس غرض کے لیے حضور نے لکھی تھی، اور یہ ایک بشرا، یہ ایک پیغام تھا عرب دنیا کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، وہ ساری پیشگوئیاں میرے حق میں پوری ہو گئی ہیں، اور وہ کتاب آپ نے بھیجی تھی۔ حمامہ کہتے ہی کبوتر کو ہیں، یعنی ایسی خوشخبری کا پیغام جو حضور ان کو دے کے بھجوا رہے تھے۔ جزاکم اللہ، بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ نے واضح جواب دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم عبداللطیف صاحب سے، جو کہ آسام انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبداللطیف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی مول صاحب، یہ ایک غیر احمدی بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زبان نہیں جانتے، اسی لیے مجھے کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ آپ کی جو مسجدوں میں جو ہے ہم نے قبر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قبر تو مسجد میں رکھنا منع ہے، تو اس کے بارے میں اگر تفصیل بتا دیں گے تو۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا، مسجد اقصیٰ میں جو حضرت مسیح موعود السلام کے والد صاحب کی قبر موجود ہے، اس کے تعلق سے ان کا سوال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب نے جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ ساری عمر تو میری دنیا داری میں گزری ہے، تو کم از کم دینی لحاظ سے کچھ کام کروں۔ تو آپ نے پھر یہ وصیت کی اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خاندان کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مسجد کے صحن میں میری قبر بنانا، تاکہ پانچوں وقت جو اذان ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو میرے لیے دعا کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ قبر مسجد سے بہت باہر جو پرانی جگہ تھی وہ صحن کے اندر تھی، لیکن جب مسجد کی توسیع ہوئی ہے تو اور اس کو اوپر بنا دیا گیا، یہ بہت نیچے تھی، تو اصل جو تعویذ اوپر نظر آتا ہے غالباً اس کو قبر سمجھا جا رہا ہے، وہ اصل قبر نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے زمین میں وہ قبر ہے، اور وہ تعویذ اس لیے بنا دیا گیا ہے تاکہ قبر کی حرمت قائم رہے کہ اس کے اوپر چلنے پھرنے سے اس کی بے عزتی نہ ہو قبر کی۔ تو وہ اصل قبر نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ قبر کو سجدہ نہیں کرتے، دراصل سجدہ تو خدا تعالیٰ کو ہی کیا جاتا ہے، اور وہ ایک علامت کے طور پر وہاں رکھا گیا ہے، وہ اصل قبر نہیں ہے۔ اصل قبر تو بہت نیچے ہے، اس کے بیسمنٹ سے بھی نیچے قبر ہے وہ، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ جی، یہ وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا۔ جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی تو وہ حجرہ سارے کا سارا مسجد میں آ گیا۔ اب بھی ہم جو فوٹو دیکھتے ہیں اور جو مسجد نبی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو حضور کا مزار مبارک اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ہے،
وہ بھی اب مسجد کے اندر ہے. تو کوئی یہ تصور نہیں کرتا کہ اس کی مسجد کی طرف کر کے یا اس کی طرف مزار کی طرف دعا کی جا رہی ہے. اسی طرح یہ باہر تھا جب توسیع ہوئی ہے اور اس کو برابر کرتے ہوئے پھر یہ اوپر کر دیا گیا جیسے مولوی صاحب نے فرمایا. اصل میں یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم اس کی طرف مسجد میں خاص طور پہ بنایا گیا تھا. جی جزاکم اللہ شکریہ. ایک ضروری وضاحت تھی جو ناظرین نے سماعت فرما لی ہے. مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء کے حالات اور واقعات سے یہ بات واضح طور پر ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی. کیا آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ تو بھی فرعون کا زمانہ دیکھے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس الہام کی کیا تشریح فرمائی، یا یہ الہام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں پورا ہوا؟ اس بارے میں اپنے علماء سے رہنمائی چاہتی ہوں. جزاکم اللہ شکریہ. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے. بات یہ ہے جس بات کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ کا یہ الہام ہے کہ تیرے پر بھی وہ زمانہ آئے گا جو موسیٰ پہ آیا، اس طرح کا ہے وہ. اب یہ جو ہے یہ الہام کئی دفعہ پورا ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے کئی دفعہ ہجرت کا ارادہ فرمایا، کم از کم 2 دفعہ تو فرمایا، لیکن اس کے بعد آپ نے وہ ارادہ کسی وجہ سے ملتوی کر دیا. لیکن 1947 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور بین ہی یہاں پر وہ پارٹیشن کے وقت وہ حالات پیدا ہو گئے کہ خطرہ تھا کہ حضور کی ذات مبارک کے اوپر بھی کوئی حملہ ہو یا کوئی آپ کے اوپر بھی کوئی تکلیف کا دور آئے. تو آپ نے 31 اگست 1947 کو انہی حالات میں یہاں سے ہجرت فرمائی، اور یہاں پر ہمارے حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم و مغفور وہ فرمایا کرتے تھے جب حضور نے ہجرت فرمائی تو ہم سب کو کہا گیا کہ آپ اس وقت دعا میں مصروف ہو جائیں کیونکہ جماعت کے لیے بہت نازک وقت ہے. ایک تو یہ الہام اس طرح سے پورا ہوا، اور دوسری دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جب پاکستان سے ہجرت فرمائی اس وقت بھی بین ہی یہی حالات تھے، اور اس وہاں کا جو عامر تھا وہ حضور کو گرفتار کرنا چاہتا تھا یا اس طرح کا کوئی اس کی نیت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص فضل سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچایا، اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو اس کے ظلم سے بچایا اور آپ ہجرت کر کے باہر تشریف لے گئے. اس طرح کم از کم 2 موقعوں پہ یہ الہام واضح طور پر پورا ہوا. اب رہا مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بہت سی پیشگوئیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بانی کے زمانے میں پوری نہیں ہوتی علیہ السلام. جیسے مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کنکن ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے اور سراقہ زندہ رہے، لیکن یہ پیشگوئی جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن آئے اور حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا اور وہ کنگن پہنائے. تو بہت سی پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو کہ بانی علیہ السلام کے زمانے میں پوری نہیں ہوتی بلکہ آپ کے کسی خلیفہ کے زمانے میں پوری ہوتی. جزاکم اللہ شکریہ. مکرم میر سبحان علی صاحب ہیں اڑیسہ سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں دونوں علماء دین سے میں محبت برا سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پاک منظم کلام میں فرمایا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میرے بے شمار. اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جناب شکریہ. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے جواب جاننا چاہوں گا. یہ تو مسیح موعود اور امام مہدی کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں جن کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اور خاص طور پر شیعہ کتب میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آنے والا جو امام مہدی ہے وہ تمام انبیاء کا مثیل ہوگا، تمام انبیاء کی صفات کا مظہر ایک رنگ میں ہوگا. اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ کا پہلوان جو تمام نبیوں کے حلے میں اور ان کے لباس میں آیا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ جو تمام انبیاء ہیں ان کی صفات کا مظہر بنایا ہوا ہے، اور یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. بہت سارے
صوفیہ نے بھی کئی دفعہ اپنے آپ کو بتایا ہے کہ پوچھا گیا کہ بھئی آدم کون ہے، کہنے لگے کہ میں ہوں، شیس کون ہے، میں ہوں، نوح کون ہے، میں ہوں، وغیرہ ذالک، جس طرح کے پچھلے ایپیسوڈز میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک اور بات کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسول کھڑے کیے جائیں گے تو اس کا بھی منشا یہی ہے کہ آنے والا جو موعود ہے، مسیح موعود اور امام مہدی، دونوں صفات اس کی ہیں۔ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے مہدی ہے، اور تمام عالم کی اصلاح کے لیے اور خصوصاً عیسائیوں کی اصلاح کے لیے مسیح کا نام آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ اس زمانے میں عالمگیر طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل یہ اسلام کا غلبہ ہونا تھا، تو اس لحاظ سے اس کو جری اللہ فی حلل الانبیاء کے نام سے یاد کیا گیا، اور اسی بنا پر آپ نے کہا کہ میں کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی ہارون ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار وغیرہ۔ تو اس کا منشا یہی ہے کہ اس زمانے میں تمام انبیاء کی تعلیمات کو ایک شخص کے ذریعے سے تمام عالم میں پھیلایا جائے گا۔ تو گویا کہ تمام انبیاء کی جو آنے کی بعثت اور کی جو غرض تھی وہ اس زمانے میں پوری ہوئی۔ یہاں پر میں ایک اور تھوڑی سی غالباً مجھ سے سہو ہوا ہے بیان کرنے میں، سورج اور چاند کے گرہن کی جو بات کی تھی میں نے، غالباً میرے منہ سے اس نشان کا جو ہے 1898 غالباً نکل گیا میرے منہ سے، تو اس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ 1894 میں چاند گرہن ہوا ہے، یہ مارچ کے مہینے میں، اور اسی طرح سے اسی رمضان میں 1894 کی ہی بات ہے کہ سورج کو گرہن جو ہے وہ مقررہ تاریخوں میں لگا، یہ ہندوستان میں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ نشان ایسا ہے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں کے وقت میں بھی یہ چاند گرہن ہوا اور سورج گرہن ہوا وغیرہ ذالک کا، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والا موجود ہو، اس کے موجود ہونے کے ساتھ اس نے چاند اور سورج کو گرہن لگا ہو، اور پھر اس مدعی مہدویت نے یہ نشان اپنے لیے بیان کیا ہو کہ یہ میری صداقت کے نشان کے طور پر یہ نشان ظاہر ہوا۔ سورج گرہن، چاند گرہن رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخوں میں، درمیانی تاریخوں میں سورج کو گرہن لگنا یہ کئی دفعہ ہو چکا ہوگا، ہوا ہے، لیکن اس وقت کوئی مدعی مہدی موجود نہیں تھا، نہ اس نے اس کو اپنا نشان قرار دیا اور نہ یہ بتایا کہ یہ اس زمانے میں میری صداقت کی نشانی ہے، ایک بات۔ اور اس کی اصلاح احباب کرام بھی نوٹ کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں چاند کو گرہن 1894 عیسوی میں، اور اسی طرح اسی سال سورج کو بھی گرہن درمیانی تاریخوں میں لگا، یعنی 28ویں رمضان کو سورج گرہن ہوا اور 13ویں رمضان کو چاند گرہن ہوا، اور یہ نشان دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مغربی اقوام کو بھی دکھایا۔ امریکہ میں 1895 میں یہ نشان دوبارہ ظاہر ہوا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ مکرم ظفر اقبال صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ظفر اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام سر، میرے دو کویشچن ہیں۔ پہلا کویشچن یہ ہے کہ احمدیت میں داخل ہونے کے لیے کیا اعلانیہ داخل ہونا لازمی ہے؟ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ایک شخص اعلانیہ یا خفیہ طور پر داخل ہوتا ہے تو اس کی ازواجی حیثیت کیا رہتی ہے، یعنی کہ اس کے بیوی بچے آج کے موجودہ حالات میں کم پڑھے لکھے اور وہ اہمیت کو نہیں قبول کرتے ہیں، تو اس کی ازواجی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو بیوی بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے یا ان کے ساتھ ایسے ہی تعلقات قائم رکھنے چاہیے؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ان کا ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا احمدیت میں داخل ہونے کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے، اعلانیہ طور پر احمدیت میں داخل ہونا ضروری ہے، یہ ان کا سوال تھا۔ اور ایک بات پوچھی، اور دوسری بات ان کی آواز واضح نہیں تھی۔ دیکھیے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، کہ جب وہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام ظاہر ہوں تو اس کی بیعت کرو، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، بیعت کرو، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، خواہ برف کے پہاڑوں سے بھی چل کر آنا پڑے، گویا کہ مشکل حالات سے بھی گزرنا پڑے تو اس کی بیعت کرو۔ تو اب یہ کہ
ایمان کا اظہار کرنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں تو زبان سے جب اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبھی اس کا ایمان صحیح ہوگا. اور اسی طرح سے ایک آدمی اگر مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرتا ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے آنے والے مسیح اور امام مہدی علیہ السلام کو قبول کر لیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اظہار زبان سے بھی کیا جائے، ورنہ پوشیدہ ایمان کا کوئی ثواب نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ہم اپنے ٹیلی فون کالرز کو بھی وقت کی رعایت سے موقع دیتے ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کے پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ غیر معمولی طور پر ان پر اظہار الغیب ہوتا ہے، غیب کی باتوں کا ان کو علم دیا جاتا ہے. تو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت اس آیت کی روشنی میں احباب کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا. طارق صاحب، عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا سوائے اپنے برگزیدہ کے. یہاں پر جو غیب کا علم ہے، امور غیبیہ ہیں، وہ رسول پہ ہی ظاہر ہوتے ہیں. یہاں پر سب سے زیادہ بات ہے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ اور اس کا اظہار. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلی نبوت اور ذلی رسالت سے نوازا. آپ کوئی الگ شریعت یا الگ کتاب لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ قرآن مجید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی پھیلانے کے لیے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کی بعثت کا یہ مقصد تھا. اب یہ رسالت، یہ جو آپ کو نبوت، مقام نبوت عطا کیا گیا، اب ہم اس کی صداقت دیکھتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلا الہام ہوتا ہے جو 2 جون 1876 کو، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب بیمار تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ کو وہاں ہی رویا کے ذریعہ سے بتایا گیا اور آپ قادیان آئے. آپ نے دیکھا آپ کے والد صاحب کی حالت اچھی ہے، اتنی خطرناک نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام چوبارے پہ جا کے اپنے آرام کرنے لگے اور ایک خادم آپ کے پاؤں دبا رہا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر غیب سے مطلع کیا کہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی حالت اچھی ہے، وَالسَّمَاءِ، ہم اس آسمان کی قسم کھاتے ہیں جہاں سے کہ تقدیرات کا جو منبع ہے، وَالطَّارِقِ، اور اس کے بعد غروب شمس کے وقت ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اس کو بھی ہم گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اب یہ پہلا امر غیب تھا جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ظاہر ہوا، اور بعین ہی ویسا ہوا جیسے آپ کو بتایا گیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے والد فوت ہو گئے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ ان کے ذریعہ سے ہمارے گھریلو اخراجات چلتے تھے، اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے الہام دوسرا فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے بعد 31-32 سال کی آپ کی زندگی رہی، اور یہ امر غیب تھا جو ہر روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پورا ہوتا چلا آیا. یہ 31-32 سال تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الہامات ہوتے چلے گئے، اور آخری الہام آپ کو مئی 1908 میں وفات سے قبل ہوا، الرحیل ثم الرحیل الموت قریب، کہ اب کوچ کا وقت آ گیا ہے اور آپ کی موت قریب ہے. اب ایک شخص 30-31 سال یہ کہتا چلا جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہامات ہو رہے ہیں، یہ اس کی صداقت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے 16 جولائی 1906 اگر فردن میں ان کو شمار کروں، خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. یہ بات 1906 میں حضرت مسیح صاحب حقیقت الوحی میں فرما رہے ہیں.
उसके बाद पौने 2 साल का अरसा और गुजरता है और इसमें बेशुमार और से इल्हामात का इजाफा होता है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु फरमाते हैं अगर आसमानी निशानों में कोई मेरा मुकाबला कर सके तो मैं झूठा हूँ, और ये हज़रत मसीह इंसान निशानात दिखाने की बात करते हैं। फिर फरमाते हैं इस कदर निशान दिखाए हैं कि अगर वो 1000 नबी पर तकसीम किए जाएं तो उनकी भी इससे नबूवत साबित हो जाएगी। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अमूर गैबिया के मुतालिक बताया गया। आप वक्त की रियायत से एक या दो बातें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जो बातें असर हाज़र से ताल्लुक़ रखती हैं, अब 3 लाख 3.5 लाख का तो बयान करना ही नामुमकिन है। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को एक इल्हाम होता है मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। ये इल्हाम होता है बज़ाहिर हालात गैर मुसाइद, कोई ऐसी हालत नहीं थी कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सारी दुनिया तक हत्ता कि कादियान से बाहर निकल सकता। यानी एक मोटी सी मिसाल ये है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जिस मकान में रहते थे, जिस मस्जिद में रहते थे, आप ही के भाइयों ने सन 1900 में उसके आगे दीवार बना दी कि तू पैगाम की बात कर रहा, हम तुझे भी नहीं निकलने देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन सब को हटाया और इन रोकों को हटाया और इस तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाया। आज जो हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और ये MTA का वसीला अल्लाह ताला ने जमात को दिया, ये भी आज कादियान में बैठ के वो पेशगोई पूरी हो रही है। किसी इंसान की ताकत नहीं थी कि मसीह इंसान का पैगाम कोई MTA के ज़रिए से पहुँचाता, मगर मैं, अल्लाह कह रहा है मैं पहुँचाऊँगा और कोई नहीं पहुँचाएगा, तुम लोग सिर्फ वसीले हो। आज यहाँ से इस बस्ती से जहाँ हज़रत मसीह इंसान ये इल्हाम अल्लाह ताला की तरफ से आपको दिया गया, आज उसी बस्ती से ये पैगाम दुनिया के कोनों तक पहुँचा रहा है। कौन कह सकता था जब ये इल्हाम हुआ कि MTA के ज़रिए से ये पैगाम अकनाफ़ आलम में पहुँचेगा। इतनी बड़ी सदाकत सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ने आपको ख़बर दी और आपने बैन ही दुनिया के सामने पेश कर दी। अब इस ताल्लुक़ से एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने 1891 में लुधियाने में ये किताब लिखी इज़ाल अवहाम। उसमें आपने गुलाब शाह साहब का जिक्र किया कि उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में पेशगोई फरमाई है। गुलाब शाह साहब की कब्र लुधियाने में मौजूद है, आज भी मौजूद है। बहरहाल उसकी पेशगोई का, उनकी पेशगोई का जिक्र करते हुए हज़रत फरमाते हैं कि उन्होंने ये खबर दी थी कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, लेकिन जब वो लुधियाने आएंगे मौलवी उनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत करेंगे और वो पैगाम फैलने नहीं देंगे। आप देखें लुधियाने में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, लुधियाने के मोहल्ला इकबालगंज में तशरीफ़ फरमा है। 1891 की बात है। लुध जहाँ दज्जाल को कत्ल करने की बात की जा रही है, वहाँ अल्लाह ताला हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को एक ख़बर दे रहा है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हजूर फरमाते हैं, यह रोया हजूर ने देखा, उसका हजूर ने जिक्र किया। मैंने देखा मैं शहर लंदन में एक मेंबर पर खड़ा हूँ और अंग्रेज़ी ज़बान में एक मुदल्लल बयान से इस्लाम की सदाकत ज़ाहिर कर रहा हूँ। बाद इसके मैंने बहुत से परिंदे पकड़े जो छोटे छोटे दरख्तों पर बैठे हुए थे। उनके रंग सफ़ेद थे, शायद तीतर के जिस्म के मुआफिक उनका जिस्म होगा। सो मैंने इसकी ये ताबीर की, अगरचे कि मैं नहीं मगर मेरी तहरीरें उन लोगों में फैलेंगी और बहुत से रास्त बात अंग्रेज सदाकत का शिकार हो जाएंगे। दर हकीकत आज तक मगरबी मुल्कों की मुनासबत दीनी सच्चाइयों के साथ बहुत कम रही। गोया खुदा ताला ने दीन की अकल तमाम एशिया को दे दी और दुनिया की अकल तमाम यूरोप और अमेरिका को। नबियों का सिलसिला भी अव्वल से आखिर तक एशिया के ही हिस्से में आया। वलायत के कमालात भी इन्हीं लोगों को मिले। अब हुजूर फरमाते हैं, अब खुदा उन लोगों पर नजर रहमत डालना चाहता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीरात उस वक्त ये पेशगोई आपकी यह रोया पूरी हो गई जब 1893 में आपने मलिका विक्टोरिया को अपनी किताबें भिजवाया, एक जो आपने रिसाला लिखा था, एक ख़त लिखा था, वो भिजवाया। बाद में मलिका की तरफ से शुक्रिया का ख़त आया और तहरीरात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तसनीफ़ात मंगवाई गई। वहाँ से एक हिस्सा पूरा हुआ। दूसरा हिस्सा सितंबर 1924 में वेबले कॉन्फ्रेंस में पूरा हुआ, जब हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला ने वहाँ गए और आपने अंग्रेज़ी में खिताब शुरू फरमाया। बाद में आपकी तकरीर चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने पढ़ के सुनाई और भी हजूर की बहुत सी तकरीरें वहाँ उस मौके पर उस क़याम के दौरान हुई। उसके बाद हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह के ज़माने में, हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह के ज़माने में
عصر حاضر میں اب یہ ایک رویا جو حضور کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک مدلل بیان سے اسلام کی سطح کا ظاہر کر رہا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر کے ذریعہ یہ رویا، یہ پیشگوئی برملا دنیا دیکھ رہی ہے، بارہا پوری ہو رہی ہے. ہر وہ تقریر جو حضور اسلام کے دفاع میں اور خاص طور پہ جو غرب میں تلوار کا اسلام، دہشت گردی اور دوسرے مسائل اٹھاتے ہیں، حضور لندن کے ممبر سے اس کا جواب دیتے ہیں، مدلل انگریزی میں جواب دیتے ہیں اور ساری دنیا اس کو سنتی ہے. اور ابھی جو حضور کی کتاب آئی، جو سارے حضور کے خطابات وہ مجموعی طور پر آئے، وہ ایک صداقت ہے کہ لدھیانے میں بیٹھ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں خود نہیں پہنچوں گا لیکن میری تحریرات آج لندن اور یورپ میں آپ کی تحریرات، خلیفۃ المسیح کا انگریزی میں مدلل بیان، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا، آج بعین ہی وہ پورا ہوتا ہوا ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نہیں تو اور کیا ہے. اس کے علاوہ اور ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا 1888 میں، یصلون علیک صلحاء العرب و عبدال الشام، کہ تیرے پر صلحائے عرب جو ہیں وہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں، شام کے عبدال تیرے لیے دعا کرتے ہیں. کوئی عرب نہیں تھا، کوئی حضرت مسیح السلام کی عربی کتاب بھی نہیں تھی. اس کے بعد حضور نے آئینہ کمالات اسلام کے بعد عربی حصات تبلیغ کے نام سے شروع کیا اور یہ تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ کتابیں جاتی رہیں. ابھی ایک بھائی کے سوال نے بھی یہ کیا، حضور بھجواتے تھے، راستے میں وہ کتابیں پکڑی جاتی تھیں، وہ ضائع ہو جاتی تھیں، وہاں پہنچتی نہیں تھی. حضور بہت پریشان تھے، یہ پیغام پہنچے تو پہنچے کیسے. اللہ تعالیٰ نے وہی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور ایسے رستے خلافت خامسہ میں خاص طور پہ کھولے، اگرچہ کہ شروع میں دوسرے خلفاء کے زمانے میں بھی ہوا، لیکن جس کثرت کے ساتھ خلافت خامسہ کے دور میں یہ عربی کتابیں شائع ہوئیں، عربی پیغام عربوں تک پہنچا، اور القناۃ الثالثہ العربیہ اس نے تو ایک عجیب انقلاب پیدا کر دیا عرب دنیا میں. اور ابھی جو 23 مارچ کو یعنی 2014 میں جو حضور نے تقریر فرمائی ہے عربی زبان میں، وہ تو ایک وجد کی کیفیت عرب دنیا میں پیدا ہو گئی. اور آپ دیکھیں ان کے بیانات پڑھ کر یہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے ان کے کہ آج پہلی دفعہ 1300 سال میں کسی خلیفہ سے ہم نے اس کی زبان سے عربی زبان میں یہ باتیں سنی. اور پھر عربوں کا اخلاص اور جذبہ دیکھیں جب وہ یہاں آتے ہیں. اب یہ جتنے عرب اس وقت آئے یا جلسے پہ آئے، میں حیران ہوتا ہوں ان کے جذبے کو دیکھ کے. وہاں سے یہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ پہلا قدم ہمارا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار کے باہر پڑنا چاہیے، تاکہ سب سے پہلے ہم حضور کی دعا، حضور کے مزار پہ دعا کریں. اور یہ پیشگوئی یصلون علیکا یہ پورا نہیں ہو رہا تو اور کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر نہیں دی تھی تو کس نے یہ خبر دی تھی؟ کس نے یہ پورا ہونے کے سامان پیدا کیے؟ یہ آپ کی صداقت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات اور کر کے میں ختم کروں گا. کچھ انصاری باتیں بھی تھیں، انسان عقل حیران رہ جاتی ہے. 1906 میں اسی پنجاب میں طاعون پھیلی، زبردست، ہزاروں ہزار انسان مرا. اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دی، انی احافظ کل من فی الدار، جو آپ کے گھر میں رہے گا وہ طاعون سے بچایا جائے گا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے طاعون کا ٹیکہ لگانے سے اپنی جماعت کو منع کر دیا کہ جماعت سے مراد دو ہیں، گھر سے مراد دو ہیں. ایک تو میرا یہ گھر اور دوسرا میرا وہ روحانی اور دینی گھر جو میری جماعت ہے. جو صدق کے دل سے میری جماعت میں شامل ہے اس کو ٹیکہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اور بالفعل اس کی حفاظت ہوئی. اب عربی کا ایک مثال ہے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ، مد مقابل پہ بیان کرنے سے ہی صداقت ظاہر ہوتی ہے. اب حضرت مسیح السلام کے گھر کی بات دیکھتے ہیں ہم. مولوی محمد علی صاحب وہاں مقیم تھے. ایک دن ان کو یہ خیال ہوا اور غالب ظن ہوا کہ مجھے طاعون ہو گئی ہے. حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں حقیقت الوحی میں، میں ان کی عیادت کے لیے گیا اور جا کے میں نے جب ان کا یہ حالت دیکھی میں نے کہا
अगर आपको अद्दार के अंदर ताउन हो जाती है, मेरा इल्हाम झूठा, मेरा दावा झूठा और सब कुछ झूठ, ये हो नहीं सकता। और फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने उनके नब्ज़ देखी और उसके बाद वहाँ पे कोई बुखार नहीं था, बिल्कुल आपका जिस्म ठंडा था। अब ये एक बात, अभी मैंने दूसरी बात कही, बेज़िद्दिहा ततबय्यन अल-अशिया। इसी कादियान में 3 मुआनिद थे, शुभ चिंतक अखबार निकालते थे, ठेका ही ले लिया था मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ, जितनी गंदा दहनी कर सकते थे की। और उन्होंने, एक ने बरमला कहा कि मैं भी पेशगोई करता हूं कि मैं भी ताउन से नहीं मरूंगा। याकूब अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला के सामने उसने ये कहा। सारा अमला शुभ चिंतक का ताउन से मर गया इसी कादियान में। एक सोमराज था उसमें से, वो जब बहुत बीमार हुआ, तड़पने लगा, तो उसने हकीम अबैदुल्लाह साहब बिस्मिल थे, उनको बुलाया कि मेरा आके इलाज करें। अहमदी तो कहीं जाता नहीं बगैर इमाम की इजाज़त के। उन्होंने हज़रत साहब को लिखा कि हजूर इस तरह वो मुझे बुला रहा है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। हजूर ने फरमाया जाएं, इलाज भी करें, ये इंसानियत है, लेकिन मैं कह देता हूं बचेगा नहीं। और वाकई वो ख़त्म हो गया। अब मैं ये पूछता हूं खुदा के लिए, ऐ मेरे शहर आए इलाके वाले, और सब बताओ, वो ताउन के कीड़े को किसने कहा कि इस अहमदी के घर में इस अहमदी को तुमने नुकसान नहीं पहुंचाना, और जिनके लिए वो अजाब बन के आई उनको वो नुकसान पहुंचाया, उनके लिए वो अजाब बन गई। ये अमूरे गैबियत थे कि नहीं थे, और ये वक्त पर पूरे हुए कि नहीं हुए, खुदा के लिए बताओ। सब ने अल्लाह के हजूर जान देनी है। तो ये मामूर ज़माना अल्लाह की तरफ से आया, और जो कुछ इसको अल्लाह ने कहा वो बैन ही पूरा हुआ, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोइयाँ और निशानात तो हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में हैं, जिनको हम इस मुख्तसर से वक्त में अब आपके सामने पेश नहीं कर सकते हैं। सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन भी इन दिनों हज़रत अक़दस मसीह मौद के ताल्लुक़ बिल्लाह और आपके निशानात के वाक़यात पर मुश्तमिल खुतबात बसीरत अफरोज़ खुतबात इरशाद फरमा रहे हैं, उनको भी बगौर सुनना चाहिए हमारे नाज़रीन को। इस वक्त कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं, उनसे भी हम वक्त की रियायत से बात करेंगे। मुकरम अब्दुल सत्तार साहब हैं, मुकरम एम रशीद साहब हैं और मुकरम अब्दुल अलीम साहब हैं। इनसे हम इंशाल्लाह अला तरतीब बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुकरम अब्दुल सत्तार साहब से, जो कि महाराष्ट्र इंडिया से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी, सबसे पहले तो मैं राह हुदा के ज़रिए से हमारे उलमाए कराम को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। के पास मेरा सवाल ये है कि इमाम मेहदी के लिए जो अलामत बयान की जाती है और ये पेशगोई का भी तरह इख्तियार रखती है, इसमें से यज़उल हरबा भी है ना, एक है कि आप जंग को मौकूफ करेंगे। मेरा सवाल ये है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी, जो कि मसीह मऊद व मेहदी मऊद का दावा रखते हैं, आपने यज़उल हर्ब कैसे किए, तफसील बताएं, मेहरबानी होगी। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैं मोहतरम मौलाना करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा। बात यह कि यज़उल हर्ब से मुराद दीनी जंगें हैं, सियासी जंगें या आम दुनियावी जंगें मुराद नहीं है इससे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई में ये नुक्ता है कि दीन के लिए जो जंगें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आपके बाद आपके खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में होती रही हैं, अब ये मसीह मौत के वक्त में अब उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। इस जैसा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब छोड़ दो जिहाद का ए दोस्तों ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंग और क़िताल, फरमा चुका है सैयद कौनैन मुस्तफ़ा, ईसा मसीह कर देगा जंगों का इल्तिवा। तो इस ज़माने में मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दीनी लड़ाइयों का ख़ात्मा तो इस तरह से किया जिस पर कि हमारे आम मुसलमान भाई एतराज़ करते हैं कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे और इन्होंने जो है जिहाद को हराम करार दे दिया है और मुसलमानों में जज्बे जिहाद जो है सर्द कर दिया। ये इंतहाई ज़ालिमाना एतराज़ है, जबकि ख़ुद मुसलमान जो जिहाद का नारा लगाने वाले हैं वो हमें बताएं कि कहाँ कहाँ उन्होंने जिहाद किया और कब फतवात हासिल किए। जबकि आम मुसलमान हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम करार देते थे, दारुल हर्ब नहीं। तो ये खैर एक लंबी बहस है। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में चूँकि इस्लाम पर तलवार के ज़रिए से या हथियार के ज़रिए से हमले नहीं हो रहे थे, इस वास्ते आपने फरमाया कि अब उस जिहाद की ज़रूरत नहीं है।
اور یہ بھی یاد رکھیں جہاد کی جو ہے عام طور پر 3 قسمیں تاریخ سے اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی. ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ اب ہم جو ہے یہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ کے آئے ہیں. تو جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفوس کی اصلاح کرنا. دوسرے یہ کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا، مکے میں آپ تشریف فرما تھے، 13 سال تک مکے میں رہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان مشرکین کے ساتھ جہاد کبیر کرو. وہ کیا ہے؟ اشاعت قرآن، قرآنی تعلیمات کو پھیلانا، تبلیغ کرنا. تو جہاد کبیر یہ ہوا کہ تبلیغ و اشاعت دین جو مکے میں رہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اچھے رنگ میں کیا، اور آخرکار آپ کو ہجرت کرنا پڑی. اور جب ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کا پیچھا پھر بھی مشرکین نے نہیں چھوڑا اور آپ پر پے در پے حملے آپ نے کیے، تو صورت حج میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، مارا پیٹا گیا، ایسے مظلوم لوگوں کو اب جنگ کی اجازت دی جاتی ہے. تو گویا کہ یہ جہاد کی وہ قسم ہے جس کو سب سے کم تر اصغر، جس کو وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹا جہاد ہے. تو اس زمانے میں چونکہ اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہتھیار کے ذریعے سے یا دین اسلام اور ان کے ماننے والوں پر ہتھیار سے حملے نہیں کیے جاتے، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ اب یہ التوا میں رہے گا. جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ جو آج علماء ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی دیکھیں گھر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو مروا رہے ہیں جہاد کے نام پر، اور خود گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، خود جہاد کرنے آگے نہیں نکلتا ملا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ایسا جہاد فرض ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ تمام مسلمان اور عالم دیکھے گا کہ سب سے پہلے جہاد میں قدم رکھنے والے انشاءاللہ ہم احمدی ہوں گے انشاءاللہ. تو اس رنگ میں آپ نے جہاد کا التوا کیا ہے، یضع الحرب اس رنگ میں ہوا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر ہے کہ صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے. تو یہ یضع الحرب کی تشریح ہے سر. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم ایم رشید صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رشید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. سب سے پہلے میں آپ کو اور رائے ہدا کے پینلسٹ ہیں جو علماء کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کا نام جو میرے نام سے مشابہ دیا ہے، میرا نام اور اسی کا نام ایک ہوگا، اور میرا باپ کا نام اور انہی کے باپ کا نام کا بھی ایک ہوگا. اسی طرح وہ جب وفات ہوگی تو وہ میری ہی قبر میں دفن کیا جائے گا. یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے اس کی تفصیل جاننا چاہوں گا. عرض یہ ہے، یہ ساری تمثیلی باتیں ہیں. آج اگر کسی کا نام محمد ہو اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہو، ماں کا نام آمنہ ہو، تو یہ مان لیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ فرضی باتیں، ساری کے ساری فرضی باتیں ہیں. اور یہ جتنی احادیث ہیں یہ تو بہت بعد کی احادیث ہیں جو امام مہدی کے تعلق سے کچھ بنائی گئیں، کچھ داخل کی گئیں، کچھ. بہرحال اگر ہم ان کو صحیح بھی سمجھیں تو یہ ساری ایک تمثیلی اور محبت کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آگے دوسری بات، ایک بات اور عرض میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اسی غلط فہمی میں ساری قومیں مبتلا ہوئیں. یہود بھی یہ کہتے رہے کہ نہیں، وہ تو ہماری کتاب میں جو لکھا ہے اس کے نام کے مطابق آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے تو اس وقت یہود نے تو یہی مطالبہ کیا، تو وہ تو ایلیاہ نے آنا تھا، تم کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ایلیاہ نہیں، وہ تو یحییٰ یوحنا آیا ہوا ہے، تم اس کو مانو جس کو ماننا ہے، یہی وہ ایلیاہ ہے. ناموں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. نام ایک تمثیل کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہی یہ ساری باتیں ہیں ایک محبت کے اظہار کے لیے. اب ایک حدیث انہوں نے آخر میں بیان، یدفن معی فی قبری. اب بتائیں کوئی مسلمان غیرت مند برداشت کرے گا کہ مسیح آسمان سے اترے اور العیاذ باللہ حضور کی قبر اکھیڑی جائے اور وہاں اسے دفن کیا جائے؟
کون برداشت کرے گا؟ یہ کون کرے گا تاکہ صداقت پر کی جائے؟ وہاں تو یعنی عجیب طرح کے تصورات ہیں. یہ اس سے مراد صرف اتنا تھا کہ اس کا جینا مرنا سب کچھ وہ میرے ساتھ مماثلت رکھتا ہوگا، میری مطابقت میں وہ سب کچھ کرے گا. یہی اس کی خوبی ہے اور یہی امام مہدی کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ میرا کامل فرما بردار ہوگا اور کامل مطابقت کرے گا. اس تشابہ کی وجہ سے یہ ساری باتیں کہیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ. کامل یگانگت کا رنگ ہے اس میں جی کہ میرا نام اس کا نام میرا نام ہوگا، مطلب یہ ہے کہ بالکل مجھ میں کھویا ہوگا فنا فی رسول کا درجہ. ایک بات میں اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا نام میرا نام ہوگا. یہ دیکھیے آج سے 30-35 سال پہلے کی پرانی بات ہے. ایک شخص گیا مکے میں خانہ کعبہ میں جا کے اپنے 13-12 حواریوں کو بھی لے کے، اور اس نے کہا کہ جی میں مہدی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے. کیا حشر کیا سعودی عرب نے؟ گولیوں سے اڑا دیا سب کو. تو یہ بات یہی ہے کہ کامل یگانگت کی وجہ سے یہ بات بیان کی گئی ہے. مکرم عبدالسلیم صاحب ہیں جو کہ کیرلا انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالسلیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. ہاں جی اپنا سوال پیش کریں. ہاں ہم کیرلا والا ہے، اردو اتنا پکا معلوم نہیں. ٹھیک ہے. اوکے، مطلب یہ سوال ہی ہے. جی آپ اردو جو بول رہے ہیں اسی میں سوال کریں تاکہ جو مشاہدین ہیں ہمارے پروگرام کے. جی مسیح موعود جو آنے کا جگہ کا نام بتایا ہوا نا، قدرہ نام. ٹھیک ہے. اوکے، غیر ہے میری بک میں پڑھا ہوا قدرہ. اچھا نہیں ہے، قرآ ہے، قدرہ نہیں ہے، قرآ نام ہے. وہ جگہ وہ سیریا میں ہے، انڈیا میں نہیں ہے. جو قدرہ بولتے ہیں وہ قدرہ انڈیا میں. ٹھیک ہے. کیا کیا ہے اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے. ان کا جو سوال تھا وہ حدیث کے تعلق سے ہے جس میں مسیح کی جو بعثت ہونی ہے جس شہر میں یا جس ملک میں، اس کے تعلق سے حدیث میں ایک لفظ آتا ہے قدعہ. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل قرآ ہے. تو میں آپ سے مولانا کوثر صاحب سے اس کی تفصیل. بات یہ آپ بھی سیریا میں رہے ہیں، کہاں ہے وہ سیریا میں قرآ؟ جی وہاں تو میں نے تو کوئی سنا نہیں کہ قرآ نام کی کوئی چیز ہو یا قدع ہو. یہ بھی ایک تمثیلی نام ہے، اصل میں وہ قادیان یعنی ایک تمثیل ہے. اصل جو حدیث کے الفاظ ہیں، ینزل المسیح عند منارۃ البیضاء فی شرقی دمشق، کہ وہ عجمی علاقے میں آئے گا، دمشق کے مشرق میں آئے گا. اور جب ہم قادیان کو جغرافیائی طور پر دیکھتے ہیں، یہ اسی خط پر واقع ہے جو دمشق کے مشرق کی طرف سے ہے. اور یہ بھی تمثیلی طور پہ قادیان قدع سے نکلا ہے اور وہی بعض روایات میں آیا ہے اور وہی درست ہے. جزاکم اللہ. مکرم طاہر احمد صاحب ہیں جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی جناب. سوال یہ تھا کہ میں نے کتاب پڑھی تھی، مسعود صاحب نے دی تھی کتاب مجھے، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے نا وہ کشمیر میں درافت ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو جو مسیح برادری اور مسلم برادری جو بھی ہے نا، یعنی کہ اہل تشیع ہوئے یا جو اہل سنت یا جو بھی جماعتیں ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اٹھائے گئے ہیں زندہ. ان پہ تشدد کیا گیا تھا، ایک پہاڑ کے اوپر سے زندہ اٹھائے گئے ہیں دنیا کے سامنے. وہ قیامت کے نزدیک جو زندہ ہی آئیں گے پہاڑ کے اوپر اور دنیا دیکھے گی. اور یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی قبر دریافت ہوئی ہے. اس کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہتا تھا تفصیل میں. اچھا جزاکم اللہ، شکریہ. یہ ایک زیر تبلیغ دوست ہیں، ان کو کسی احمدی دوست نے جماعت احمدیہ کا لٹریچر دیا ہے تو انہوں نے اس کے مطالعہ کیا تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں واقع ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ عامت المسلمین اور مسیحیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے اور آخری زمانے میں ان کی دوبارہ بعثت ہوگی، یعنی آسمان سے ان کا نزول ہوگا. تو میں محترم مولانا کوثر صاحب سے اس کی تفصیل بڑے ادب سے بڑے اختصار سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک ایسی اونچی جگہ پہ پناہ دی
معین جس میں بکثرت چشمے تھے. اور آپ آج دیکھ لیں کہ جغرافیائی طور پر آج جیسا کہ کشمیر ہے ویسا اور کوئی جگہ نہیں جس کو آپ روا کہہ سکیں. ابھی ہمارے بعض محققین عرب تشریف لائے ہوئے تھے, وہ گئے سری نگر, وہ کشمیر کا علاقہ دیکھا, وہاں سے مجھے فون کر رہے ہیں کہ اگر یہ آیت کہیں اطلاق پا سکتی ہے تو وہ اس خطۂ ارض پہ پا سکتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ وہاں. اور اس کے پیچھے ایک بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. قرآن مجید فرماتا ہے رسول نرا بنی اسرائیل. وہاں تو 2 قبیلے ان کے رہ گئے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, بنیامین اور ایک دوسرا قبیلہ تھا. 10 قبیلے تو مشرق کی طرف آئے ہوئے تھے. اگر وہ ادھر آسمان پر تو تھے نہیں بنی اسرائیل جن کے پاس جانا تھا, وہاں کس لیے چلے گئے؟ اور جو آنا تھا وہ یہاں پر بنی اسرائیل تھے, ان کی اصلاح کے لیے آنا تھا. اب دوسرا بڑے ادب سے اس بھائی سے میں کہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ نے اپنی کتاب البریہ میں ایک فیصلہ کن بات کی ہے کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں یہ دکھا دو, آسمان کا لفظ دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں, میں تم کو 20,000 روپے انعام دوں گا. کوئی لینے نہیں آیا. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ معراج کی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ بتایا ہے, نیچے سے اگر اوپر کی طرف چلیں تو پہلے آسمان پر تو آدم علیہ السلام تھے, دوسرے پہ یحییٰ جو ان کے خالازاد بھائی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام, اور تیسرے پہ یوسف, اور چوتھے پہ ادریس, اور اسی طرح بے ترتیب یہ نبی تھے. اگر کسی نے آنا تھا تو وہ نیچے والا آتا ہے یا اوپر والا آتا ہے, بیچ والا کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ میرے بھائی ساری باتیں فرضی باتیں ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے, اور جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ عیسیٰ ابن مریم عَاشَ 20 و 100 کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے, اور اس کے بعد فلما توفیتنی, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے. جیسا کہ تمام انبیاء ہیں, آسمان کا لفظ کسی حدیث میں نہیں, کسی قرآن مجید میں نہیں, یہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے. جزا. میں طاہر صاحب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطالعے کو جاری رکھیں, خاص طور پر حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف و تحقیق مسیح ہندوستان میں, یہ کتاب اردو میں بھی مل جائے گی, انگلش میں بھی ہے, ہمارے ویب سائٹ میں بھی موجود ہے. اس کا خاص طور پر مطالعہ کریں. اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی زبردست تحقیق اس موضوع پر فرمائی ہے, اور مبین دلائل آپ نے اس کتاب میں اپنی اس تصنیف میں پیش فرمائے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں. اس کے علاوہ بھی آج کے زمانے میں بعض مغربی محققین کی بھی توجہ اس طرف ہوئی ہے, اور 20 کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان کے سفر اختیار کیے, اور انہوں نے یہاں پہ بھی اپنی زندگی گزاری ہے, اور ان کی قبر یہاں موجود ہے. تو دنیا بھی اس طرف جو ہے نا, ابھی دنیا کی توجہ بھی مبذول ہو رہی ہے. اب ہم اپنے پروگرام کے اصل جو فارمیٹ کے سوالات ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں, اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ انبیاء کرام کو خاص طور پر استجابت الدعا کا نشان دیا جاتا ہے, ان کی دعائیں غیر معمولی طور پر قبول کی جاتی ہیں. تو میں اس تعلق سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس آیت کی روشنی میں حضرت اقدس مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت کریں. جزاک اللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں, اس زمانے میں مسلمان بھی استجابت دعا کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے تھے, یا اس کو استجابت دعا یعنی دعاؤں کے قبولیت کے جو ہے منکر تھے ایک رنگ میں. جیسا کہ سر سید احمد خان صاحب جو علی گڑھ کالج کے بانی ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ دعا محض کی عبادت کے رنگ میں کی جاتی ہے, قانون قدرت مقرر ہے, اس لحاظ سے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وغیرہ ذالک. تو اسی طرح سے بعض شاعروں نے یہ بھی کہا تھا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے. تو اس قسم کے خیالات مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئے تھے. تو اس زمانے میں پھر مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا تو ایک حقیقت ہے, اور پھر یہ کہ دعا کی تاثیر آب و آتش سے بڑھ کر ہے. چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی جو مختصر ہے برکات الدعا. اس میں آپ فرماتے ہیں جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں, یا جو کچھ کہ اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے, اس کا اصل
اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا۔ یعنی یہ غار ہرا میں جو آنس وسلم نے دعائیں کی تھیں اس کا اثر حضور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بیکس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ بقدر ہمہ و غمہ و حزنہ لہذہ الامہ و انزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسے کہ دعا۔ اور اس سلسلے میں آپ نے سر سید احمد خان کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کہ گوئی گر دعا ہارا اثر بودے کجاست، اے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ دعاؤں میں اثر کہاں پر ہے، سوئے من بشتاب بنمائم ترا چوں آفتاب، تم میری طرف دوڑ کر آؤ، میں تمہیں سورج کی طرح سے دعاؤں کی تاثیر دکھاتا ہوں۔ ہاں مکن انکار زی اسرار قدرت ہائے حق، قصہ کو تاکن ببی از ما دعائے مستجاب۔ ہاں تم یہ دعا کی قبولیت کا انکار مت کرو اور تم میرے پاس آؤ، میری قبولیت دعا کے نشان تمہیں مل جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے خاص طور پر پنڈت لیکھ رام کے تعلق سے جو دعا آپ نے کی تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا گالیاں دینے والا بد زبان آدمی تھا، چھری کی طرح جس کی زبان چلتی تھی، حضور نے اس کو لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض انذاری باتیں حضور کو بتائیں، تو حضور نے یہ چاہا کہ پہلے اس سے اجازت لے لی جائے کہ بھئی بعض باتیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوئی ہیں، تم چاہو اندرمن مراد آبادی اور اسی طرح سے پنڈت لیکھ رام پشاوری، ان دونوں کے بارے میں آپ نے لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو شائع کروں۔ تو اندرمن مراد آبادی تو خاموش رہا، لیکن لیکھ رام نے بڑی شوقی سے کہا جو مرضی شائع کرو، میں نہیں ڈرنے والا۔ تو چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے عجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب، کہ یہ جو گالیاں بک رہا ہے اور بڑھ بڑھ کے اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہا ہے، تو یہ تو سمجھو کہ گوسالہ سامری کی طرح کا ایک بچڑا ہے جو بے جان ہے، اس کے اندر سے خالی ایک آوازیں آ رہی ہیں اور کوئی اس کا اثر نہیں ہے، اور یہ آخر کار ہلاک ہوگا، اس کے لیے تباہی مقدر ہے اور عذاب مقدر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انکشاف فرمایا وَبَشَّرَنِي رَبِّي وَقَالَ مُبَشِّرًا سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيدِ فَالْعِيدُ أَقْرَبُ وَالْعِيدُ أَقْرَبُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دیتے ہوئے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ عید کا دن، اصل عید کا دن قریب ہوگا جبکہ ایک اور عید تم دیکھو گے۔ تو گویا کہ عید کے دن کے ساتھ اس کے ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ پھر ایک کشف آپ کو دکھایا گیا، فرمایا کہ ایک بہت بڑا مکان ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے میں ایک شخص دیکھا کہ بڑا ہی مہیب شکل تھا اور جس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اور لگتا تھا کہ ملائکہ شداد اور غلاظ میں سے یہ ہے، تو بڑا ہی مہیب گویا کہ ڈراؤنا قسم کا آدمی ہے۔ وہ آتے ہی پوچھنے لگا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا، حضور نے فرمایا اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، اور تب حضور نے سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام کی ہلاکت کے لیے مامور کیا گیا۔ یہ تمام باتیں آپ نے شائع کر دیں، اور آپ نے فرمایا 6 سال کا عرصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ 6 سال کے اندر شدید عذاب میں یہ مبتلا ہوگا اور ہلاک کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1897 کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں پہلے مسلمان تھا، اب آریہ سماج میں آنا چاہتا ہوں، اس واسطے کہ شروع میں ہندو تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اب میں پھر آریہ سماجی میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ تھا بھی لمبا چوڑا ہٹا کٹا، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ مہیب شکل تھا اور ملائکہ شداد غلاظ کی طرح۔ تو پنڈت لیکھ رام اس کو لیے پھر رہے تھے کہ اس کی شدی کرانی ہے، اور ان دنوں میں وہ پنڈت دیانند کی جو ہے وہ حیات لکھ رہے تھے، جیون چرتر جسے کہتے ہیں۔ تو ہوا ایسا کہ آخر کار 6 مارچ
सन 1897 को, ये जब सवाने वो भी मुकम्मल कर चुके और उन्होंने अंगड़ाई ली तो वो शख्स साथ बैठा हुआ था, बड़ी तफसील है इसकी। तो उसने खंजर लेके जो है उसके पेट में ऐसा घुमाया कि पूरी अंतड़ियाँ कट गई थी और आखिरकार वो 6 साल की मुद्दत के अंदर ही हलाक हो गया। और फिर अजीब बात है कि 6 मार्च को हलाक हुआ और 6वां घंटा था जिसमें कि ये हमला हुआ और वो फौत हुआ। तो बहरहाल अल्लाह ताला, तो उसी दुआ की तरफ हुजूर ने इशारा किया सैयद अहमद ख़ान को कि मेरी दुआए मुस्तजाब का ये नज़ारा तुम अपनी आँखों से देख लोगे, चुनाचे ये कबूलियत दुआ का एक निशान। तो ये ज़ाहिर हुआ। वक्त की कमी के एतबार से फिर मैं चंद आपके सामने मज़ीद लिखता हूँ कि अमृतसर में देखिए अब्दुल हक गज़नवी के साथ मुबाहला हुआ। उस वक्त मुबाहले में हुजूर ने उनके ख़िलाफ़ दुआ नहीं की या बदुआ नहीं की, बल्कि ख़ुद आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को पेश करते फरमाया, अगर मैं मुफ्तरी हूँ और तेरी तरफ से नहीं आया तो मुझ पर ऐसा अज़ाब नाजिल कर कि किसी मुफ्तरी पर नाजिल ना हुआ हो। इन फ़िक़रात ने अमृतसर की ईदगाह में एक फ़ज़ाए रिक़्क़त पैदा कर दी थी और मैदान बुका का मैदान बन गया था। तो उस वक्त हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब जो ज़िलादार थे, उनके भाई भी उस जगह मौजूद थे, मोहम्मद याकूब उनका नाम था। उन पे ऐसा असर पड़ा कि चीखें उनकी निकल गईं और उसी वक्त जाके कहने लगे हुजूर आप मेरी बैत ले लें। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त उस दुआ का भी असर दिखलाया। उसके बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक लंबा अरसा ज़िंदा रहे और अब्दुल्ला गज़नवी जो है वो हलाक हो गया। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा निशान था। इसी तरह से मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने इशाअत सुन्ना की एक जिल्द शाये की जिसमें दिल खोल कर उन्होंने गालियाँ दी मसीह सलाम को और इस कदर सख्त मुखालफत की कि उसे पढ़कर शर्म आती थी। एक आदमी के हाथ हुजूर की खिदमत में भी वो रिसाला उन्होंने भेज दिया। आपने उस पर बद्दुआ नहीं की बल्कि ये फ़िक्रा लिखा कि ऐ अल्लाह, अगर ये शख्स मुझ पर इस इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है तो दुनिया में उसकी इज़्ज़त व इकराम पैदा कर। देखिए अंबिया का क्या तरीक़ होता है कि बद्दुआ नहीं की बल्कि ये कहा कि अगर ये शख्स इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है तो दुनिया में उसकी इज़्ज़त व इकराम पैदा कर दे और अगर झूठा है तो उससे मुआख़ज़ा कर। उसके बाद के हालात बताते हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी अहले हदीस के बड़े वकील समझे जाते थे और बड़ी इज़्ज़त और इकराम होता था, जहाँ जाते लोग खड़े हो जाते। लेकिन बाद में उनकी हालत ऐसी हुई, ऐसे ज़लील हुए कि बाज़ार में जाते हैं तो कोई उठता नहीं था, ना सलाम करता था। बल्कि एक दफ़ा रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, बगल में जो है वो बस्ता दबाया हुआ है, सर के ऊपर अपना ट्रंक वगैरह उठाया हुआ है, कोई शख्स उनका सामान उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसी ज़लील हालत में हुई और आखिरकार जो है बड़ी ज़िल्लत में उनकी वफ़ात हुई है। उसकी तफसील में भी नहीं जाता क्योंकि वक्त भी नहीं है। इसी तरह नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहब का एक बेटा था नवाब अब्दुर्रहीम ख़ान। वो बचपन में इतना शदीद बीमार हुए कि ज़िंदगी के आसार ही ख़त्म हो गए और कहने लगे अब आखिरी वक्त है। हुजूर ने दुआ की तो आपको ये बताया गया कि तकदीर मुबरम है, ये टल नहीं सकती। तो हुजूर ने फरमाया जब तकदीर मुबरम है तो कम से कम शफात का तो मौका है। ऐ अल्लाह मैं इसके लिए भी शफात करता हूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ मंज़िल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, खुदा के हुक्म के अलावा कौन शफात करने की जुर्रत कर सकता है। तो हुजूर फरमाते मैं तो खामोश हो गया। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ इन्नका अंतल मजाज़, तुम्हें इजाज़त है। जब हुजूर ने दुआ की और उसके बाद अल्लाह ताला ने एकदम ऐसा गोया कि कब्र से मुर्दे को निकाला गया हो, ज़िंदगी के आसार पैदा हुए और वो बच्चा एक लंबी उम्र पा के कादियान में भी आते रहे। हमने देखा है उनको आंध्रा प्रदेश में बतौर मजिस्ट्रेट के भी उन्होंने खिदमत की हैं गवर्नमेंट की। तो एक ही कबूलियत दुआ का निशान। इसी तरह हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब जो आपके फ़र्जंद थे दूसरे, तो आँखें शदीद आपकी ख़राब हो गई, यहाँ तक कि नज़र ज़ाया होने का अंदेशा हो गया। हुजूर ने दुआ की, अल्लाह ताला ने फरमाया बर्रका तिफली बशीर, मेरा बेटा जो है वो अब देखने लग गया है, आंखें चमक उठी हैं उसकी, तो उनकी नज़र बहाल हो गई। फिर लंबी ज़िंदगी उन्होंने पाई और अल्लाह ताला ने बड़ी तसनीफ़ात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और भी एक आखिर में एक वाक़या और बयान करूँगा। वाक़या तो बेशुमार हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि वो भी कोई 13,000 से ज़्यादा मेरी दुआएँ ऐसी अब तक कबूल हो चुकी हैं, 30,000 के लगभग। तो अब्दुल करीम साहब यादगिरी, यहाँ हमारे बशारत हैदर साहब हैं, उनके दादा हैं ये। तो यहाँ मदरसा अहमदिया में पढ़ने के लिए वहाँ से भेजे गए थे। तो ऐसा हुआ कि एक दीवाने कुत्ते ने उनको काट लिया। कसौली और भी बच्चे थे जिनको काटा गया। तो कसौली भेजा गया, सारे लड़के शिफायाब हो के आ गए,
لیکن عبد الکریم صاحب کو دوبارہ سے جو ہے یہ اٹیک ہو گیا ریبیز کا جسے کہتے ہیں. تو کسولی جب رجوع کیا گیا تو وہاں سے تار آیا کہ سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا علاج، یہ آخری مرحلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بچہ بڑے دور سے آیا ہوا ہے، یہاں اگر اس رنگ میں فوت ہو گیا تو بڑی بدنامی ہوگی، ان کے جو اقربا ہیں ان کو بھی بڑا غم ہوگا ان کو. تو حضور نے دعا کرنی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ بچہ جو بالکل قریب المرگ تھا، دیوانگی کے آثار پورے ظاہر ہو چکے تھے. اور آج کل جب کہ میڈیکل سائنس بھی اتنی ترقی کر گئی ہے، آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی ریبیز کا ڈوز دینے کے بعد پھر دوبارہ اٹیک ہوگا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب بھی. لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں وہ بچہ نہ صرف یہ کہ شفایاب ہو گیا، لمبی عمر اس نے پائی، اور اس کے پوتے پڑ پوتے تک موجود ہیں، اور ایک پوتا ان کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت خدمت اسلام بھی بجا لا رہا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا سوال ہے کہ انبیاء کرام کی صداقت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اپنی ہی مخالفت کی آگ میں ہلاک ہوتے ہیں. تو وقت کے اختصار سے میں آپ کو جو نا زیادہ تفصیل میں جانے کی وقت نہیں ہے، صرف میں ایک ہی واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ 1904 کی بات ہے. چندو لال ایک مجسٹریٹ تھا گرداسپور میں. کرم دین کا مقدمہ تھا، مسجد سامس کی عدالت میں پیش ہوتے تھے. وہ ایک مخالف تھا یہ جو مجسٹریٹ تھا، اور اس کے بارے میں یہ پتہ چلا یہ بہت ہی زیادہ مخالف ہے اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ارسٹ کروانا، گرفتار کروانا چاہتا ہے. حضور نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا میں خدا کا شیر ہوں، مجھ پہ وہ ہاتھ ڈال کے تو دیکھے. بہرحال اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ عدالت باہر لگاتا تھا. ایک دن اس نے عدالت باہر لگائی، ابھی بھی ہے وہ گرداسپور میں وہ کچہری، اور وہاں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نشان دکھاتے ہیں، کیا مجھے کوئی نشان دکھا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی مطالبہ کرے میں آپ کو نشان دکھاتا ہوں. اس پہ وہ خاموش ہو گیا. پھر کہنے لگا آپ کا ایک دعویٰ یہ ہے انی مہین من اراد احانت کا، کہ جو آپ کی احانت کا ارادہ کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اگر میں آپ کی احانت کروں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا خواہ کوئی ہو وہ ذلیل ہوگا. پھر اس نے یہ سوال کیا، حضور نے فرمایا خواہ کوئی ہو. پھر تیسرا فرمایا کہا یہ خدا کا کلام ہے اور یہ اس کا وعدہ ہے، خواہ کوئی بھی ہو. اب دیکھیں بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا وہ وہاں پر مجسٹریٹ تھا، اس کی تنزلی ہوئی حکومت کی طرف سے، یہاں سے تبادلہ ہوا، منصف بن کے ملتان اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ آیا پینشن لی، اور اس کے بعد دماغ خراب ہو گیا. اور اسی حالت میں ساری دنیا کے لیے ایک عبرت مان کے اس دنیا سے گیا. انی مہین من اراد احانت کا، کہ جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا. اب دیکھیں بظاہر حالات کیسے تھے. وہ تو ایک مجسٹریٹ تھا، ان کی تو حکومت تھی، ان کی تو اوپر تک پہنچ تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا کرشمہ دکھایا اور وہ ذلیل و رسوا ہوا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اب وہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں سامنے، وقت اجازت نہیں دیتا. بہرحال اسی پہ اختتام. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ہمارا پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اس وقت سید ناظرۃ اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے تو ایسی کوئی پیشگوئی جو میرے منہ سے نکلی ہو اس کو نہیں ملے گی جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی، مگر بے شرمی سے یا بے خبری سے جو چاہے کہے. اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری ایسی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں. ان کی نظیر اگر گزشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور جگہ ان کی مثیل نہیں ملے گی. میں یقیناً جانتا ہوں کہ اس زمانے میں جس طرح خدا تعالیٰ قریب ہو کر ظاہر ہو رہا ہے اور صدہا امور غیب اپنے بندہ پر کھول رہا ہے، اس زمانے کی گزشتہ زمانوں میں بہت ہی کم مثال ملے گی. لوگ عنقریب دیکھ لیں گے کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کا چہرہ ظاہر ہوگا. اسے بہت مدت تک اپنے تئیں چھپائے رکھا اور انکار کیا گیا اور چپ رہا، لیکن وہ اب نہیں چھپائے گا اور دنیا اس کی قدرت کے نمونے دیکھے گی
کہ کبھی ان کے باپ دادوں نے نہیں دیکھے تھے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ زمین بگڑ گئی اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے پر لوگوں کا ایمان نہیں رہا۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 10 تا 11۔ ناظرین، اس وقت میں ہمارے علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ٹیلی فون لائن پر کچھ احباب ہولڈ پر ہیں۔ مکرم احمد صاحب سری لنکا سے، مکرم راجیش خان صاحب ہریانہ انڈیا سے، اور مکرم محمد اشفاق صاحب پاکستان سے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ آپ سے ہم ضرور بات کرتے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہمارا یہ ایپیسوڈ اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ مورخہ 12 اپریل 2014 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے لائیو نشر ہوگا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشانات کا تذکرہ جاری رہے گا، لیکن اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا